جو بندہ ایسا ڈائلاگ ایسا کلمہ لوگوں اور عوام کے سامنے بول دیتا ہے کہ اللہ رب العزت میری دعا کو نہیں سنتے، تو پھر اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعا کو نہیں سنتا، کیونکہ اس نے تعجیل کی، اس نے جلدی کی، اس نے اللہ کے اوپر بد اعتمادی کی۔ میرے بھائیوں، دعا کے دیگر آداب کے ساتھ ساتھ دعا کے اندر جلدی نہ کرنے کے حوالے سے حضرت ایوب کا بڑا لمبا چوڑا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن عالم عرب میں ایک مشہور واقعہ جس نے صبر ایوب کی یاد تازہ کر دی۔ ویسے تو میڈیکل سائنس کے اندر 19 سال 20 سال کے کومے کی ہسٹری موجود ہے کہ 19 سال بعد بندہ کومے سے واپس آیا ہو، یہ ہسٹری موجود ہے۔ یہ بند کر دیں یار، یہ ہسٹری موجود ہے، لیکن عالم عرب میں، سعودی عرب میں یہ اخبارات میں خبر چھپی کہ ایک بندہ 14 سال کومے میں رہا، اس کی بیوی اور اس کا ایک بچہ ہر روز ہسپتال میں 2 دفعہ آتے تھے۔ جو ملاقات کا ہسپتال میں ٹائم ہوتا تھا وہ روزانہ آئے۔ 14 سال کے اندر انہوں نے ایک ناگہ نہ کیا، وہ بچہ ہر روز اپنے باپ کو غسل دیتا، اس کی غلاظت کو صاف کرتا، اس کو اچھی طرح نہلاتا، اس کی بیوی آتی ہر روز۔ ڈاکٹروں نے تنگ آ کے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی آکسیجن وغیرہ یہ جو مشینیں اتار دیں۔ بیوی بچے نے کہا یہ حرکت نہیں کرنی، ہم اپنے اللہ سے پر امید ہیں کہ ایک دن بیوی نے کہا میرا خامند صحیح حالت میں بیٹھا ہوگا، اور بچے نے کہا میرا باپ ایک دن بالکل صحیح سلامت ہوگا۔ ہسپتال والے امید چھوڑ چکے ہیں، عملے والے امید چھوڑ چکے ہیں، ان بیوی اور بچوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ 14 سال گزر گئے، 14 سال بعد بیوی ایک دن ہسپتال میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ خامند بستر کے اوپر بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ عملے نے، ڈاکٹروں نے آ کے خوشخبری دی، کہا میڈیکل سائنس کے اندر، عرب کے اندر دنیا کے اندر تو 19 سال کے 20 سال کے واقعے موجود ہیں، لیکن عالم عرب میں پہلا واقعہ ہے کہ 14 سال کے کومے کے بعد کوئی بندہ ہوش میں آیا ہو، اور وجہ آپ ہیں، آپ کی استقامت ہے، آپ کی دیکھ بھال ہے، آپ کی نگرانی ہے۔ اللہ کی قسم، ورنہ تو ہم تنگ آ کے 1-2 سال بعد بندے سے آلات کو ہٹا دیتے ہیں اور گھر والوں کو منا لیتے ہیں کہ بس اس کو اللہ کی سپرد کر کے اللہ کے پاس جانے دو۔ تم کیا عمل کرتے تھے؟ بیوی نے کہا میں گھر جا کے اپنے رب سے دعا کرتی تھی، اللہ ایک دن میری زندگی میں ایسا لانا کہ میں اپنے خامند کو اپنی آنکھوں سے تندرست دیکھوں، اور یہ میرا جو بچہ ہے یہ محلے کے غریبوں کے اندر خیرات اور پیسے کو تقسیم کیا کرتا تھا، اور ان کو پیسے دینے کے بعد کہتا تھا میرے باپ کے لیے دعا کرو کہ میری زندگی میں ایک مرتبہ میرے سر کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ آج ان دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ان غریب آدمیوں کی اور لوگوں کی اور اس خیرات کا نتیجہ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو میرا خامند زندہ سلامت بالکل صحیح حالت میں موجود ہے۔ مایوس نہیں ہونا دعا سے۔ کئی مرتبہ صبر، کئی مرتبہ آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اگر اللہ دعا نہیں سنتا نا، اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے نا میری رب نے نہیں سنی، جس کی رب نے نہیں نہ سننی اس کی پھر دنیا میں کسی نے نہیں سننی۔ کیا ہی ایک عمدہ شاعر نے بات کہی ہے، اس کا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں جب چھوٹا سا بچہ تھا کھلونے توڑ دیتا تھا، میری ماں میرے لیے کھلونا جوڑ دیتی تھی۔ یہ مفہوم ہے شاعر کا، اے میرے رب میں نے تو سنا ہے تو ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرنے والا ہے، خدایا خود کو توڑ بیٹھا ہوں مجھ کو جوڑ دے۔ میرے بھائیوں، آج تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، آپ نے جہاں پر اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، اعزاء و اقارب کے لیے دعا کرنی ہے، وہاں پہ آپ نے میرے لیے بھی خلوص دل سے دعا کرنی ہے، سارے بیماروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اس ادارے کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اللہ کی قسم، جس کی رب سننے پہ آ جائے وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن بن سفیان رحمہ اللہ، اتنا مشہور واقعہ ہے، اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے بھی باسند لکھا، اور البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے بھی باسند لکھا ہے۔ حسن بن سفیان 9 ساتھیوں کے ہمراہ مصر کے اندر حدیث کا سبق حاصل کرنے کے لیے گئے۔
اب جو زیادہ راہ ساتھ لیا ہوتا ہے اس دور کے طالب علموں کا آپ کو پتا ہے، جو مال لیا تھا ختم ہو گیا. طالب علموں نے کہا حسن بن سفیان اللہ پہ توکل کر کے ہمیں ساتھ لے آیا ہے، اب 1 دینار بھی پاس موجود نہیں کھانا کھانے کو، اٹھ اور لوگوں سے امداد کی اپیل کر، محلے میں نکل، پیسے مانگ. حضرت حسن بن سفیان کے دل کو چوٹ لگی کہ میرے ساتھی جو حدیث کے طالب علم ہیں ان کا توکل اللہ سے اٹھ رہا ہے. کہا ٹھہرو، مجھے 2 رکعت نماز کو ادا کرنے دو. 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے، دروازے پہ مسجد کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی. امیر، مشہور امیر گزرے امام احمد بن ابو العباس الترکی کا قاصد آیا ہے. کیا لے کے آیا ہے؟ 9 تھیلیاں لے کے آیا ہوں. 9 تھیلیاں کس لیے؟ ہر تھیلی کے اندر سونے کے 100 دینار موجود ہیں. کس لیے؟ حسن بن سفیان کے لبوں پہ مسکراہٹ آنا شروع ہو گئی. کہا اللہ نے میرے توکل اور اعتماد کو ضائع نہیں کیا. اللہ کی قسم میں لوگوں کے سامنے در در کے آگے ہر ایک کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا. میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس کے آگے ہاتھوں کو پھیلاؤں. کہاں ہر بندے کے سامنے ہاتھ کو پھیلاؤں گا، آج اس حکم الحاکمین کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوں. دیکھو کتنی عظیم مدد آئی. اور پوچھا ابو العباس ترکی کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ کہا آج ہی دوپہر کلولے میں سو رہے تھے، خواب آئی کہ حسن بن سفیان اور اس کے 9 ساتھی مسجد کے اندر بیٹھے تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں اور تو ان کی خدمت سے غافل ہے. انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے یہ 900 دینار سونے کے پہنچا دیے جائیں اور کل وہ خود تشریف لائیں گے. پھر مصر کی بہت بڑی جامع مسجد ابو العباس ترکی نے حسن بن سفیان کو بنا کے دی اور اس کی ارد گرد کی ساری زمین حدیث کے ان طالب علموں کو عطا کر دی. لوگوں یہ تو آپ نے انبیاء کی دعاؤں کے واقعات سنے ہوئے ہیں، آپ کو امتیوں کی دعاؤں کے واقعات اس لیے سنا رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت ظلم کی دعا نہیں سنتا. دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے. حد سے زیادہ تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ بندے کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، والد فوت ہو گئے ہیں، بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہ اللہ اس کو زندہ کر دے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اعتدال اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی دعاؤں کو پسند نہیں فرماتے. جو اللہ کی سنت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. ہاں کرامات ہوتی ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، لیکن اس قسم کی دعائیں نہیں کرنی. اور بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے مظلوم کی بد دعا سے بھی ڈرنا ہے. ہم جس کو بد دعا کہتے ہیں نا، وہ اصل میں مظلوم کی فریاد ہوتی ہے اپنے رب کے سامنے. صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ عرب کے بازاروں کے اندر ایک نوجوان بازو کاٹے ہوئے، کٹا ہوا بازو ہے اور لوگوں کو آوازیں دے کے کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کسی پہ ظلم نہ کرنا، اس ظلم کے نتیجے میں یہ بازو جسم سے جدا ہو چکا ہے. لوگ کٹھے ہوتے تھے، وہ روزانہ اپنی یہ سٹوری اور قصہ سنایا کرتا تھا لوگوں کو عبرت، واعظ اور نصیحت کرنے کے لیے کہ اللہ کی قسم کسی مظلوم کی بد دعا اصل میں وہ بھی دعا ہوتی ہے. مظلوم کے حق میں وہ دعا ہے، تیرے اور میرے لیے وہ بد دعا بن جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے 6 پارے کی ابتدا یہاں سے کی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ تعالیٰ بری دعا اور بری بات کو پسند نہیں فرماتا ہے، الا من ظلم. لیکن جس کے اوپر ظلم ہوا ہو وہ بد دعا کر سکتا ہے. اس نے اپنا واقعہ ہر روز سناتا تھا. کیا تھا واقعہ؟ مشہور ہے، شاید بعض ساتھیوں نے سنا ہو. وہ ایک حکومت کا کرندہ تھا، حکومتی نمائندہ تھا، اور اس کو مچھلیاں پکڑنے والے ساحل کے اوپر ڈیوٹی پہ حکومت کی طرف سے لگایا گیا تھا. ایک دن ڈیوٹی کرتے کرتے اس نے دیکھا ایک مچھیرے نے بہت بڑی طاقتور اور خوبصورت مچھلی پکڑی ہے. اس کے دل میں لالچ ہوئی. حکومت کے ایجنٹوں کی اور حکومتی اداروں کے، آپ کو پتا نمائندوں کی ہر دور میں یہی اصلت رہی ہے، عوام کے مال کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے، باقی لے جا. وہ غریب آدمی تھا، مچھیرا تھا، وہ روک تو نہیں تھا سکتا. اس نے کہا آج میرے گھر میں بڑی بھوک ہے، بڑا افلاس ہے، اللہ کی قسم یہ مچھلی کچھ اچھے مہنگے داموں بک جائے گی، میرے بیوی بچے کچھ کھا لیں گے. تو امیر آدمی ہے، کبیر آدمی ہے، تو اپنے زبان کے ذائقے کے لیے مچھلی لے کے جانا چاہتا ہے، میرے بیوی بچوں کا پیٹ پل جائے گا، نہ لے کے جا. اس کو ترس نہ آیا، مچھلی کو اٹھایا، کہا گھر لے کے جا رہا ہوں. اچانک مچھلی نے ہلنا شروع کیا. میں نے مچھلی کو پکڑا، اس نے میرے انگوٹھے کے اوپر
دانت گاڑ لیے. کہا میں گھر میں گیا, ساری رات اس تکلیف میں کڑتا, اور اگلے دن صبح حکامہ کے پاس گیا, انہوں نے کہا انگوٹھا کاٹ دو, اگر نہ کاٹا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا انگوٹھا کٹوایا, 1-2 دن کے لیے آرام آیا, ہاتھ میں درد شروع ہو گئی. حکیموں نے کہا ہاتھ کاٹ دو, اگر نہ کاٹا تو پوری بازو کاٹنی پڑے گی. کہا کٹوا لیا. ذہن میں ابھی تک اس ظلم کے بارے میں ضمیر نہیں تھا جاگا. کہا 2 دن نہیں تھے گزرے, بازو میں درد شروع ہو گئی. حکیم نے کہا کس کے ساتھ ظلم کیا ہے, کیا معاملہ ہے؟ کہا اچانک ذہن میں جماکا ہوا, اوہو مچھیرے کو تلاش کرو. حکیم نے کہا اگر آج بازو نہ کاٹی پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا, مر جائے گا. کہا تو بازو کاٹ. میں نے مچھیرے کو تلاش کرنا شروع کیا. وہ شہر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر منتقل ہو چکا تھا. میں اس کے دروازے پہ پہنچا اور میں نے کہا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہا ہاں میں تو تجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, ابھی 7-8 دن پہلے تو نے مجھ سے میری مچھلی چرائی تھی. کہا پھر اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے, یہ بازو اسی ظلم کا نتیجہ ہے. مچھیرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا اللہ کی قسم تیری اس ظلم کی حالت کو دیکھ کے تجھے معاف تو کر دیتا ہوں, لیکن تجھے پتہ ہے جس وقت تو مجھ سے مچھلی کھینچ رہا تھا اس وقت میرے لبوں سے ایک بد دعا نکلی تھی, اللہ اس بندے کے اوپر اپنی قدرت کا عظیم الشان نمونہ میری آنکھوں کو دکھا دے کہ مجھے پتہ چل جائے تو 7 آسمانوں پہ بیٹھ کے مظلوموں کی داد رسی کر سکتا ہے. آج اللہ نے تجھے میرے گھر میں بھیج دیا معافی مانگنے کے لیے. اور وہ خود کہتا تھا نوجوان ہر روز یہ داستان سنا کے, اللہ کی قسم اگر میں مچھیرے سے پہلے دن معافی مانگ لیتا تو شاید میرا ہاتھ بھی نہ کٹتا, اور اگر میں اس دن معافی نہ مانگتا تو آج دنیا میں بھی نہ ہوتا. لوگوں دعائے مرد مومن تقدیروں کو ایسے بدلتی ہے. میں نے اور آپ نے اخلاص پیدا کرنا ہے. دعاؤں میں حضور قلب بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں بندہ غافل دل کے ساتھ واک کر رہا ہے اور منہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے ذکر ہے, ذکر کی اقسام ہے, لیکن جس گناہ کی توبہ کرنی ہے اس کے لیے نادم ہو کے حضور قلب کے ساتھ توجہ کے ساتھ, جو تیر نشانے کے بغیر چھوڑا جائے وہ کسی کو بھی لگ سکتا ہے, جو تیر نشانہ باندھ کے چھوڑا جائے. اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ بندہ کس کو پکار رہا ہے, بندے کو یا نہیں آ رہی, پکار اللہ کو رہا ہے, پکارتا تو اللہ کو ہے, اور غفلت کا مظاہرہ اس طرح کر رہا ہے اس پکار میں سنجیدہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. اس لیے دعا اس طرح حضور قلب سے ہونی چاہیے جیسے بدر کے اندر کتنا خوبصورت شاعر نے شعر کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی نبی کریم سجدے میں رو رہے ہیں, نبی کو رونے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا فرشتوں کے ساتھ امت کے ساتھ, پھر بھی رو رہے ہیں, پھر بھی گڑ گڑا رہے ہیں. اتنا روئے حضرت ابوبکر نے کہا بس کر دیجئے, بس کر دیجئے, آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑنے والا. کہا جب تک آسمان سے وعدے وعید نازل نہیں ہوتے میں محمد کا سر نہیں اٹھے گا. اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیجا, آپ کے ساتھ فرشتوں کی فوج بھی لڑے گی, فرشتے بھی اتریں گے, جبریل و میکائیل بھی اتریں گے. نبی کریم نے اس سے پہلے سر کو نہیں اٹھایا. اور قتیبہ بن مسلم کا مشہور واقعہ ہے, قتیبہ بن مسلم اپنے لشکر کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں اور آج خوش ہیں مسلمان جہاد کے میدانوں میں اپنا نام کما رہے ہیں. 1 لاکھ کم از کم 1 لاکھ کی فوج, قتیبہ بن مسلم کی فوج کم از کم 1 لاکھ کی ہوتی تھی, اتنے بڑے جرنیل تھے. لیکن جنگ شروع ہونے والی ہے, قتیبہ بن مسلم جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے 12 کے 12 سپہ سالاروں کو حکم دے رہے ہیں محمد ابن واسع کو ڈھونڈ کے لاؤ. سبحان اللہ, کتنا بڑا ولی اللہ لشکر میں موجود ہے. محمد ابن واسع کو ڈھونڈ کے لاؤ. جب تک محمد بن واسع آ کے دعا نہیں کرے گا فتح کی, قتیبہ بن مسلم پہلا تیر بھی نہیں چھوڑے گا. لشکری گئے ڈھونڈنے کے لیے, کیا دیکھا؟ محمد بن واسع تو ویسے ہی نیک انسان تھے, وہ اللہ کی طرف آسمان کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے پانی جاری ہے اور دعا کر رہے ہیں اللہ
قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں مسلمانوں کو کامیاب کرنا، اللہ قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں مسلمانوں کو کامیاب کرنا۔ ابھی قتیبہ نے کہا بھی نہیں، قتیبہ کو خبر ملی کہ محمد بن واسع جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو اس عمل میں مشغول ہے لشکر کے اندر۔ تو قتیبہ بن مسلم کے کلیجے کو ٹھنڈ پڑی اور کیا کہنے لگے، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس جان کی، اس ہاتھ کی جس کے قبضہ قدرت میں میرا ہاتھ ہے یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی قسم، لا اصبعو، اور بعض روایات کے اندر لا اصبعو محمد ابن واسع خیر عندی من 100,000 سیف شہیر ومن 100,000 مقاتل تریر۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں قتیبہ بن مسلم کی جان ہے، محمد بن واسع کی اٹھی ہوئی ایک انگلی میرے لیے ان 1,00,000 چمکدار تلواروں سے بہتر ہے، میرے لیے ان 1,00,000 لشکریوں جریر اور بہادر اور جرت مند لشکریوں سے بہتر ہے۔ اور جنگ شروع ہوئی، گاجر مولی کی طرح دشمنوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ صحابہ، تابعین، تبا تابعین انتظامات پورے کرتے تھے، توکل اللہ پہ کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے پھر گریہ داری بھی کرتے تھے، توکل کے سارے اسباب پورے ہو جائیں۔ گھروں کی اصلاح کا بہت سے ساتھی بار بار پوچھتے بھی ہیں، میرے بھائیوں اصلاح کے سارے طریقہ کار، وہ جو آپ کے سامنے سارے دروس رکھے ہیں، تربیت کے سارے انداز کر لینے کے بعد پھر کرنا کیا ہے؟ دعا اللہ سے مانگنی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ کہنے کا مطلب ہے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد دعا کس سے کرنی ہے؟ رب سے کرنی ہے۔ اور ڈاکٹر احمد کا مشہور واقعہ، سعودی عرب کے ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، ہڈیوں کے مشہور سرجن تھے 80 کی دہائی میں۔ انہوں نے خود اس واقعے کو متعدد پلیٹ فارمز کے اوپر بیان کیا، بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے کہا فلائٹ میری اڑی ریاض سے ابہا جانے کے لیے، تھوڑی دیر بعد پائلٹ نے اعلان کیا فنی خرابی ہو گیا، طائف کے اندر اتر گئی فلائٹ۔ اب میں نے بہت بڑا میڈیکل کا ایوارڈ ہے، عمومی طور پہ عرب کے اندر آپ کو پتہ اس طرح کے علوم نہیں ہیں، لیکن سعودی عرب میں پھر کوئی بندہ اس طرح کا سائنسدان یا ڈاکٹر پیدا ہو جائے، وہ آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے ایوارڈ دیتے ہیں۔ ان کا مقالہ بھی تھا، ان کی ایوارڈ کی، ان کے اعزاز میں تقریب ہے، انہوں نے ہر حالت میں اس تقریب میں شامل ہونا۔ انہوں نے ایئرپورٹ پہ اتر کے کہا میری تو بڑی اہم تقریب ہے۔ انہوں نے کہا ایک ہی حل ہے، آپ گاڑی کرائے پہ لے لیں اور کرائے پہ سیدھا چلے جائیں، اب چند گھنٹے کا سفر ہے، گاڑی پہ طے کر لیں، اگر آپ نے ہر حالت میں وہاں شرکت ہی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا یہی مشورہ مجھے اچھا لگا، ویسے میں سفر پسند نہیں تھا کرتا، میں نے گاڑی کو پکڑا، کرائے پہ لیا، ڈرائیو کرنا شروع کر دی۔ ابھی ایئرپورٹ سے نکلا ہوں، آسمان پہ بادل آ گئے، طوفان آ گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں 2 گھنٹے سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں، میں راستہ کھو چکا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں میں روڈ پہچان نہیں پا رہا، کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوا، ایک گھر سے دور سے روشنی آ رہی ہے۔ کہا میں پریشان ہو چکا تھا، اب میں نے اس گھر کا دروازہ کھٹکایا اور کھٹکانے کے بعد کہا بی بی، اندر سے ایک بڑھیا نکلی کہ کیا آپ کے گھر میں ٹیلی فون لائن موجود ہے؟ میں کہیں پہ ٹیلی فون کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ کس علاقے کی بات کر رہے ہو، تم راستہ کھو بیٹھے ہو، ابھی یہاں پہ ٹیلی فون کی لائنیں نہیں بچھی ہوئی۔ کہا خیر اس بڑھیا نے میری خدمت کی، بہت اچھی خدمت کی، خاطر توادو کی، اور کہا مسافر ہو؟ کہا میں نے اپنا سارا معاملہ بتایا کہ اس طرح میرا طیارہ خراب ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں تفصیلات بیان کر رہا تھا، اس بڑھیا کے پاس ایک بچے کے رونے کی آواز آئی اور بڑھیا دعا کر رہی ہے اللہ اس کو صحت دے دے، اللہ اس کو صحت دے دے، اللہ اس کو صحت دے دے۔ میں نے پوچھا آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا؟ یہ آپ کس کے لیے دعا کر رہی ہے؟ کہہ رہی ہے یہ میرا یتیم پوتا ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اس کو ہڈیوں کی ایک ایسی بیماری ہے کہ پورے قصبے والوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے، وہ اس کا علاج کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر احمد کہتے ہیں میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا بی بی اللہ کی قسم میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں، اور اللہ نے کان پکڑ کے مجھے تیرے سامنے پیش کر دیے۔ وہ طیارے کا خراب ہونا، وہ رستے میں طوفان آ جانا،
ایک بڑھیا کی دعا اللہ جب سننے پہ آئے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اپنے بندے کی مدد اور ہیلپ کیسے کرنی ہے۔ اسی طرح جعلیات کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جعلیات کے مدیر نے عبد المالک مجاہد صاحب نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا اور انہوں نے براہ راست سنا۔ جعلیات کا مدیر تھا سعودیہ کا، اس نے خود یہ واقعہ ان کو سنایا کہ ہندوستان کا ایک بندہ تھا، وہ ہمارے ادھر آیا، اس کے اوپر قتل کا شبہ تھا، گرفتار ہو گیا۔ قتل اس کے کمپنی میں ہوا تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، سارے شبے اس کے اوپر اس کے ساتھیوں کے اوپر جاتے تھے، لیکن وہ بندہ دل سے یہ جانتا ہے کہ میں قتل میں ملوث نہیں، اگرچہ میرے ساتھی ملوث ہیں یا نہیں، وہ خود اس قتل میں ملوث نہیں تھا، اور ہندوستان کا بندہ تھا، سیکولر اور ملحد ذہن کا، مطلب یہ کہ نہ ہندو تھا، نہ سکھ تھا، نہ عیسائی تھا، نہ مسلمان تھا، ویسے اس کا جو طبعی رجحان تھا وہ عیسائیت کے قریب تھا۔ وہ مدیر جعلیات کہتے ہیں کہ ابتداً اس کا طبعی رجحان عیسائیت کے قریب تھا۔ کہتے ہیں جب وہ گرفتار ہوا تو سعودی عرب میں جو تفتیش کا نظام ہے وہ بڑا سخت اور کرخت قسم کا۔ کہتا اس بندے نے مجھے یہ خود واقعہ سنایا کہ پہلے دن جب میں پکڑا گیا نا تو میں نے کہا میں عیسائیوں کے رب سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ وہ یعنی جو عیسائیوں کا رب ہے اس کو پکار کے کہ اگر تو سچا ہے تو مجھے نجات دے دے۔ کہا میں نے عیسائیوں کے رب کو پکارا، 4-5 دن پکارتا رہا، کوئی ریلیف نہیں ملی۔ میں نے سکھوں کے خدا کو پکارنا شروع کیا، کوئی ریلیف نہیں ملی۔ میں نے ہندو دیوتاؤں کو، بتوں کو نام لے لے کے، ہندوستان میں پلا بڑا تھا، ایک ایک بت کو جانتا تھا، ہر ایک کا نام لے کے پکار لیا۔ کہا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمانوں کے رب کو پکاروں گا، لیکن میرے دل میں خیال آیا ہر ایک مذہب کے معبود کو پکار لیا ہے، اگر مسلمانوں کے الہ کو بھی پکار لوں گا، آزما لوں گا تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ کہا میں نے کہا اے مسلمانوں کے خدا، اگر تو سچا ہے، تو جانتا ہے کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں، مجھے آزاد کر دے۔ وہ بندہ کہتا ہے جعلیات کے مدیر کو اللہ کی قسم ابھی پہلا ہی دن تھا، پہلی مرتبہ مسلمانوں کے رب سے دعا کی، ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، قاصد آیا اور کہا تیری بریت کا پروانہ جاری ہو گیا۔ جعلیات کا مدیر کہتا ہے میرے سامنے آ کے بیٹھا اور مجھے آ کے کہتا ہے اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں نے اسلام کو قبول کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کوئی اشکال، کوئی شبہ؟ اس نے کہا میرے جتنے اشکالات تھے اور شبے تھے اللہ نے جیل کی 8-10 دن کی زندگی میں اتار کے رکھ دیے۔ لوگوں اگر درد دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر اللہ رب العزت کو پکارا جائے، اللہ کی قسم محیر العقول واقعات آج بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو چند واقعات رکھے ہیں یہ نبیوں کے نہیں ہیں، یہ امتیوں کے، عام لوگوں کے واقعات ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو منانے کا طریقہ سکھلا دے۔ آج آپ سب ساتھی مل کے دعا بھی کریں خلوص دل سے۔ انشاءاللہ ابھی 8 تراویحوں کے بعد محتسم بھائی کا درس ہوگا اور اسی دوران شیخ مبشر ربانی صاحب بھی تشریف لے آئیں گے تقریباً 11:15 بجے کے قریب، اس کے بعد ان کا درس ہوگا۔ آپ سب ساتھیوں نے دعا بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ عید کا ٹائم 6:15 بجے ہے۔ فطرانے کے اندر بھی آپ نے یہ جو مسجد کے خدام ہیں ان کے حوالے سے ہم فطرانہ بھی اکٹھا کر رہے ہیں، صدقہ زکوٰۃ ڈونیشنز وغیرہ، اس معاملات میں اس ادارے کو ہرگز نہ بھولیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔